السلام علیکم۔ داستان لائبریری کا آج باقاعدہ آغاز کیا ہے اور آپ کے لیے حقائق پر مبنی پہلی داستان ہند لے کر آئے ہیں، جس میں ہم بتائیں گے کہ کیسے بت پرستی ہندوستان میں عام ہوئی۔ تو مزید انتظار کرائے بنا چلتے ہیں داستان کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام اپنے باقی دو بھائیوں کی طرح اپنے عالی القدر والد کی ایما پر چلتے ہوئے دنیا کے جنوبی حصے میں پہنچے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ ان کے 6 بیٹے ہوئے: ہند، سندھ، حبش، افرنچ، ہمس اور بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ بیٹے سندھ نے علاقہ سندھ آباد کیا اور پھر ٹھٹا اور ملتان کو اپنے بیٹوں سے آباد کیا، جبکہ ہند نے ملک ہندوستان میں رہنے کے لیے پسند کیا۔ بعد میں سندھ کا علاقہ بھی ہندوستان میں شامل ہو گیا۔ ہند کے 4 بیٹے تھے: پورب، بنگ، دکن، نہروال۔ جو علاقے آج کل ان ناموں سے موسوم ہیں وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ دکن کے 3 بیٹے ہوئے: مرہٹ، کنڑا اور تلنگ۔ آج تک ان کی اولادیں دکن میں قوموں کی صورت میں موجود ہیں۔ نہروال کے بھی 3 بیٹے ہوئے: بھروج یا بھروج، کنہال اور مہاراج۔ ان تینوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے جہاں ان کی نسلیں رہتی ہیں۔ ہند کے دوسرے بیٹے بنگ کی بہت اولادیں ہوئیں جنہوں نے سرزمین بنگال کو آباد کیا، وہاں افزائش آبادی کا ذریعہ بنے۔ جبکہ ان کے سب سے بڑے بھائی پورب کے یہاں 42 بیٹے ہوئے جن کی اولادیں اس قدر بڑھیں کہ ان کو اپنے خاندان میں سے کرشن کو اپنا فرمانرواں منتخب کرنا پڑا۔ کرشن کے عہد حکومت میں بعض صنعتوں کا قیام عمل میں آیا اور تقریباً 2000 گاؤں اور قصبے آباد ہوئے۔ کرشن کے 37 بیٹے تھے اور عہد حکومت 400 سال پر محیط تھا۔ کرشن کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا مہاراج مسنت حکومت پر براجمان ہوا۔ اسی نے ملک کے نظم و نسق احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنی رعایا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ لوگ لکھنے پڑھنے کی طرف راغب ہوئے۔ اسی دور میں اس کا سپہ سالار موسیقی کا دل دادا بنا اور اس کی وجہ سے ہی موسیقی کو ملک ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ 700 سال حکومت کرنے کے بعد مہاراج نے حکومت اپنے بیٹے کشور راج کو سونپ دی اور ملک عدم کا راہی ہوا۔ کشور راج نے 200 سال حکومت کی اور اس کے بعد منیر رائے مرکب اقتدار پر سوار ہوا۔ منیر نامی شہر اسی راج کے دور کی سوغات ہے۔ ایک لڑائی میں حکومت کا تاج راجہ سورج کے سر پر ٹھہرا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس تاریخی حقیقت سے اب تک تو آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ ہندوستان کی عوام پہلے توحید پرست تھی اور آج بھی ان کی مقدس کتاب وید سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہندوستان میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ آج کی داستان کا موضوع بھی یہی ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے
ہند نے اپنے بزرگوں کو ایک خدا کی عبادت کرتے دیکھا، لہٰذا وہ بھی توحید پرست ہی رہے اور ان کی اولاد بھی کئی نسلوں تک توحید پرست ہی رہی۔ مگر شیطان، ابلیس، جو انسان کا ازلی دشمن تھا، اسے یہ کہاں منظور تھا کہ انسان راہ راست پر چلتا رہے۔ راجہ سورج کے زمانے میں جھارکھنڈ کے کوہستان کا ایک برہمن جو جادو ٹونا وغیرہ میں بڑی مہارت رکھتا تھا، راجہ کے دربار میں آیا اور چند ہی دنوں میں بہت اثر رسوخ حاصل کیا۔ اس نے راجہ کو بت پرستی کی تعلیم دی اور یقین دلایا کہ اپنے بزرگوں کی شبیہ بنا کر رکھنا باعث تکریم ہوگا، اور اگر اس شبیہ کی پوجا بھی کی جائے تب بھی وہ راہ راست پر ہی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے اس کی پیروی کرنی شروع کی، اور بادشاہ کی دیکھا دیکھی رعایا نے بھی اپنے بزرگوں کی مورتی بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ خود راجہ نے بھی دریائے گنگا کے کنارے کنوج نامی ایک شہر تعمیر کر کے وہاں بت پرستی شروع کر دی۔ چونکہ کنوج نامی شہر ہندوستان کا اس وقت کا دارالسلطنت بھی تھا، لہٰذا وہاں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں بت پرستی شروع ہو گئی، اور بت پرست 90 گروہوں میں بٹ گئے اور وہ مختلف مورتیوں کی پوجا کرنا سٹارٹ ہو گئے۔ راجہ 250 سال کی عمر میں مر گیا، مگر ہندوستان میں یہی بت پرستی آج تک جاری و ساری ہے۔ یہاں پر میں ایک مختصر سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندو قوم آج تقریباً 22 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے قائل ہیں، اور آج بھی اولاد ہند کی مقدس کتاب وید میں توحید پرستی کی ترغیب ہے، جس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس خدا کی نہ کوئی شبیہ ہے نہ کوئی سایہ ہے، مگر ہندو سب جان کر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ابلیس یعنی کہ شیطان اپنی اتنے سال کی محنت ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ان کو گمراہ کرتا رہے گا۔ آخر میں ہماری دعا ہے اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میرے چینل کی پہلی کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، اور ساتھ ساتھ لائک ضرور کیجیے۔